اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم الصلاة والسلام علی النبی المصطفى ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ومحکم کتابہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات جس سلسلے میں اور جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ فضائل اہل بیت علیہم السلام کو بیان کرتے ہوئے انسان احکام دین کو بیان کرے۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، خصوصاً علماء اور جو منبر پہ افراد آتے ہیں ان کی ایک ذمہ داری وہ یہ ہے کہ جہاں پر فضائل اور مصائب بیان کیے جاتے ہیں وہاں پر کسی طریقے سے کسی انداز میں احکام دین کو بیان کیا جائے، اور یقیناً جو یہاں پر آپ لوگ بیٹھی ہوئی ہیں آپ بہتر جانتی ہیں کہ اگر آپ خطبے کے بعد فوراً جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیں کہ آج میں ایک مسئلہ بیان کرتی ہوں، یا آپ نے جو ہے درمیان میں یا آخر میں کوئی مسئلہ بیان کیا تو آپ کی پوری مجلس ایک طرف اور لوگ جو ہیں آپ کی اس بات کو لے کر بیٹھ جائیں گے کہ جی یہ منبر ہے، ہم یہاں پر فضائل اور مصائب بیان کریں، مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنی روش ایک ایسی رکھیں کہ جس روش کے تحت آپ فضائل بیان کر رہے ہیں اور فضائل کے درمیان میں ہی کوئی مسئلہ بیان کر دیں، آگے پیچھے آپ کے جو فضائل ہوں اور درمیان میں ایک مسئلہ آ جائے تو بہت سارے پھر جو مسائل جو وہ حل بھی ہو جاتے ہیں اور لوگ توجہ سے بھی سنتے ہیں۔ اس لیے ایک دو اشارے میں کروں گا فضائل کے کہ جس میں سے استخراج اور ساتھ ساتھ جو ہے جس میں جو ہے اب آخر میں جو ہے فضائل کو بیان کرنے کے بعد مسئلہ بیان کر سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک روایت درج کرتا چلوں کہ احکام دین اور جو مسئلہ انسان سیکھتا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم مسئلۃ واحدۃ، کہ جو شخص بھی ایک مسئلے کو سیکھے قلدہ اللہ یوم القیامہ الف قلادہ من النور، تو پروردگار عالم قیامت کے دن نور سے 1000 ہار اس کو پہنائے گا یا اس کو گلے میں ڈالے گا۔ وغفر لہ الف ذنب، اور 1000 اس کے لیے گناہوں کو، اس کے 1000 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَحَيَّأَ لَهُ مَدِينَةً مِّن ذَهَبٍ، اور اس کے لیے جو ہے پروردگار عالم ایک شہر سونے کا تہیہ کرے گا۔ وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى جَسَدِهِ حَجَّةٌ، اور بعض جگہ پر آئے حجہ و عمرہ،
کہ اور پروردگار عالم اس کے لیے جو ہے ہر بال کے بدلے جو اس کے جسم پر موجود ہیں اس کے بدلے ایک حج کا ثواب یا ایک حج اور عمرے کا ثواب اس کا نام اعمال میں لکھے گا۔ یہ فضیلت ہے کہ انسان فقط اور فقط جب وہ ایک مسئلہ سیکھ لے تو اس کی جو ہے اتنی فضیلت ہے۔ اب جب یہ علم ہو گیا کہ علم دین کو حاصل کرنے کا ایک مسئلہ سیکھنے کی اتنی فضیلت ہے، تو آئیے سب میں پہلے جس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دلیل عقلی ہے، نہ ہم آیت پہ جاتے ہیں نہ روایت پہ جاتے ہیں، عقل سے ہم فیصلہ لیتے ہیں کہ عقل ہمیں بتائے کہ انسان کس کی پیروی کرے۔ آیا انسان ایسے شخص کی پیروی کرے جو عالم ہو، یا ایسے شخص کی پیروی کرے کہ جو جاہل ہو؟ یقیناً ایک عاقل انسان جو عقل مند ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ نہیں، عاقل کی جو وہ پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن جملہ معتذر کے عنوان سے ایک بات کہتا چلوں کہ آپ کسی سے مجلس میں ہی پوچھ لیں، یا ویسے بھی اگر آپ پوچھنا چاہیں، یا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، عاقل کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے عقل مند کو۔ یہ تو تعریف نہیں ہوئی، یہ تعریف نہیں ہے کہ عاقل عقل مند یعنی کیا؟ شعور رکھنے والا، باشعور انسان۔ آپ یہ تعریف زیادہ کر دیں گے کہ جی مولانا عاقل وہ ہوتا ہے جو باشعور ہو، عاقل انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو ہے جو زیادہ ہوشیاری چلا کے دکھا دے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو عاقل ہے۔ روایت ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ عقل کی جو مولا نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے، ما عبدا بہ الرحمن واقتصبا بہ الجنان۔ مولا فرماتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے جو شخص رحمان کی عبادت کرے اور جنت کو حاصل کرے تو کہا جائے گا کہ یہ شخص عقل مند بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، ذہین بھی ہے، باشعور بھی ہے، عاقل بھی ہے۔ پس اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ایک عاقل انسان اس عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کر رہا ہے اور جنت کو حاصل کر رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ شخص عاقل ہے۔ اب یہی عقل جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے کس کی پیروی کرنی ہے؟ جو عالم ہو۔ اب آئیے فضائل کے لحاظ سے ایک واقعہ کرتا چلیں اور پھر وہاں سے ایک مسئلے کو جو ہے ہم استخراج کرتے ہیں تاکہ ایک مسئلہ جو وہ بیان ہو جائے کہ کس طریقے سے ہم فضائل میں جو ہے مسئلے کو بیان کریں گے۔ مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سائل نے سوال کیا کہ یا علی، ایک بچہ ہے، توجہ کیجیے گا، ایک بچہ ہے جس کے 2 سر ہیں، لیکن اس کا جو نیچے سے دھڑ ہے، جسم ہے، وہ ایک ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وراثت میں ایک حصہ ہے یا وراثت میں 2 حصے ہیں؟ سر 2 ہیں، نیچے سے جو حصہ ہے وہ ایک ہے۔ اب جب وراثت تقسیم ہوگی تو اب وراثت میں ایک حصہ تقسیم کیا جائے گا یا 2 حصے تقسیم کیے جائیں گے؟ اب یہ فیصلہ مولا کائنات کی خدمت میں لایا گیا، اور جب مولا کائنات کی خدمت میں یہ فیصلہ لایا گیا تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا جب یہ سو جائیں دونوں تو تم ایسا کرنا کہ ایک سر کو جگانا، ہلکا سا ہلانا۔ جب تم ان کو ہلاؤ گے، اگر دونوں سر ایک ساتھ جاگ جائیں تو سمجھ جانا کہ یہ ایک، اور اگر ایک سوتا رہے اور ایک جاگ جائے تو سمجھنا 2۔ اب یہاں سے کیا مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ وراثت میں ایک حصہ یا وراثت میں 2 حصے؟ مولا نے فیصلہ کر دیا کہ 7 جاگیں گے تو 1، اور اگر جو ہے
ایک سوتا رہے اور ایک جاگ جائے تو 2 حصے۔ اب آپ آئیے یہاں پر وراثت کا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جی اگر زوجہ کا انتقال ہو جائے، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، اگر باپ کا انتقال ہو جائے، اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو ان کا جو مال ہے وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں آپ شرعی مسئلہ اپنے فضائل کی ایک جو ہے یہ چیز بیان کر دی، مولا کا ایک واقعہ بیان کر دیا، لوگوں میں ماشاءاللہ سبحان اللہ صلوات بھی آپ پڑھوا لی، نعرہ بھی لگ گیا آپ کا۔ اب ہم یہاں سے ایک مسئلہ بیان کریں کہ جی یہاں پر مولا نے بہت فیصلہ جو ہے آسان کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد مال کو وراثت میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اب ہر شخص اپنے گربان میں جا کے کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا آیا ان کا مال جو ہے وراثت میں تقسیم ہوا ہے یا نہیں۔ اگر زوجہ کا انتقال ہوا ہے، شوہر نے جو ہے وراثت جو بیوی کا مال تھا وہ وراثت میں تقسیم کیا ہے یا نہیں کیا، یا باپ کا انتقال ہو گیا اولاد نے مال جو وہ تقسیم کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب میں ریز مسائل میں جانا نہیں چاہتا، وہ اب جا کر خود پڑھیے گا۔ وراثت ہمارے ہاں ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے بڑا بھائی جو ہے وہ قابض ہو جاتا ہے، اگر گھر میں بڑا بھائی رہتا ہے، یا جس کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے وہ قابض ہو جاتا ہے اور وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر کسی چھوٹے بھائی نے اپنا حصہ مانگ بھی لیا اور اگر دے بھی دیا تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ تمہاری لائن جدا ہے، میری لائن جدا ہے۔ لیکن یہ شریعت سے دور ہیں۔ شریعت نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وراثت میں مال کو جو ہے تقسیم کیا جائے تاکہ آپ کی گردن پر کسی کا حق نہ ہو۔ یہ ایک مسئلہ۔ اب آپ بیان کر دیں گے اس سے بہت سارے مسائل جو وہ حل ہو سکتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ جی دیکھیں فضائل کے درمیان میں جو ہے آپ نے جو ایک وراثت کا مسئلہ جو وہ چھیڑ دیا اور بیان کر دیا۔ اگر دیکھیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کو مسائل آتے ہوں تو بیان کیجئے گا، اگر مسائل نہیں آتے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ آپ سب خواتین ہیں، میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تو اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک ذاکرہ مصائب انہوں نے پڑھے، مصائب پڑھنے کے بعد وہ نیچے اتری۔ جب وہ نیچے اتری تو ان سے پوچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ کہا مولانا علی افضل نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ بیان اپنی جان چھڑوا کے آ گئی۔ اتفاق سے ہماری کہیں ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا مولانا یہ مصائب یہ علی مصائب جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں نا؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں لکھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ ایسا ایسا ہوا تھا، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کس کا ایڈریس دوں، تو میں نے آپ کا نام لے دیا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مسئلہ غلط بیان کرتے ہیں اور پھر کہیں گے فلاں صاحب مولانا نے جو ہے ہمیں یہ پڑھایا تھا، یہ بیان کیا تھا۔ نہیں، اگر آپ اس فیلڈ میں ماسٹر ہیں، بیان کر سکتی ہیں تو مسائل چھیڑیے گا، ورنہ چھیڑنے کی ضرورت جو مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد وعلیہ۔ اب آئیے ایک واقعہ بیان ہو گیا، ایک مسئلہ جو ہے وہ بیان ہو گیا۔ دوسرا آیت تطہیر، اکثر بیشتر آپ نے جو شاید اس کے اوپر جو وہ اشرح بھی پڑھا ہوگا، اور بند حقیر کی کتاب شرح حدیث قصہ یقیناً آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اس سے بہت ساری خواتین نے اور لوگوں نے جو ہے اشرے بھی پڑھے ہیں۔ شرح حدیث قصہ، اب میں نے اس میں بحث نہیں کرنی ہے، فقط جو شرعی مسئلہ یہاں سے نکالنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حدیث قصہ پڑھتی ہیں، اور حدیث قصہ جب آپ پڑھتی ہیں روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہرا یہاں سے شروع کرتی ہیں، اور شروع کرنے کے بعد پہلا جملہ کیا آتا ہے؟ پہلا جملہ یہ آتا ہے کہ میرے بابا میرے پاس آئے اور آنے کے بعد سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد جو ہے کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد چادر دے دیے، سارا وہ آپ کے اذہان علی میں وہ بیان نہیں کرنا، جو مسئلہ میں نے بیان کرنا وہ یہ ہے۔ اتنے میں امام حسن مجتبی آئے، مادر گرامی کو سلام کیا، پوچھا، بتایا، چادر کے قریب آئے، چادر کے قریب جانے کے بعد امام حسن مجتبی نے سلام کیا، پھر اجازت مانگی، چادر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے امام حسین آئے، وہی چیز، چادر میں داخل ہوئی اجازت لے کر۔ دوسری بات، مولا کائنات جو ہے وہ تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد جناب سیدہ کو سلام کیا اور پوچھا، بتایا، جی بچوں کے ساتھ جو وہ موجود ہیں، گئے سلام کیا، اجازت مانگی اور چادر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جناب سیدہ بھی اجازت لے کر چادر میں داخل ہو گئی۔ دو مسئلے یہاں پر بیان کرنے۔ پہلا مسئلہ ہے سلام۔
سلام کرنا مستحب، لیکن اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ آیا ہمارے معاشرے میں، اب یہ آپ فضائل بیان کر رہی ہیں، حدیث کے سب یہ جگہ نہیں کہ میں یہاں پہ فضائل بیان کروں، بیان کروں گا کیسے جو ہے یہ مسئلہ جو بیان کیا جائے گا کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا جو وہ واجب ہے۔ آیا ہمارے معاشرے میں باپ بیٹی کو سلام کرتا ہے؟ شاد و نادر۔ آیا شوہر بیوی کو سلام کرتا ہے؟ شاد و نادر۔ میں بھی کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت کم ہے کہ باپ بیٹی کو سلام کرے یا شوہر بیوی کو سلام کرے، بہت کم ہے، لیکن حدیث قصہ کا جو پہلا درس ہے وہ سلام کا درس ہے کہ رسول خدا تشریف لا رہے ہیں، بیٹی کو سلام کر رہے ہیں، اور مولا کائنات جو ہے گھر میں تشریف لے کر آ رہے ہیں تو زوجہ کو سلام کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ جو ہیں آپ کہیں گے کہ دیکھیں سلام کی جو اتنی فضیلت ہے، آپ اپنے گھروں میں اگر برکت چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو جیسے ہی گھر میں انٹر ہوئے تو پہلے سلام کیجئے۔ یہ آپ کا ایک پیغام جو ہے، سلام کا جو پیغام جو وہ پہنچ جائے گا، اور اسباب برکت میں سے ایک اسباب برکت میں سے یہی ہے کہ گھر میں داخل ہو کر سلام کہیے، اگر کوئی بھی نہ ہو تو کہیے السلام علیہ، مجھ پر سلام ہو، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جس طریقے سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر گھر ہے۔ پہلا گھر نبوت کا گھر ہے، اس کے اندر رسول نے چادر اوڑھ کر گویا کہ گھر بنایا۔ اس چادر کے اندر جانے کے لیے جو ہے امام حسن آئے اجازت لے رہے ہیں، امام حسین آئے اجازت لے رہے ہیں، مولا کائنات آئے اجازت لے رہے ہیں، جناب سیدہ آئیں اجازت لے رہے ہیں، حتیٰ کہ جبرائیل بھی آ رہے ہیں تو اجازت لے رہے ہیں۔ اب یہاں سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر کھٹکھٹائے، بغیر اجازت کے آپ داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ آپ کسی کا موبائل بغیر کسی اجازت کے آپ یوز یا چیک نہیں کر سکتے یا کر سکتی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں سے آپ نے مسئلہ بیان کرنا ہے کہ دیکھیں سب اجازت لے رہے ہیں، کیوں اجازت لے رہے ہیں؟ کیونکہ گھر کے اندر ایک گھر بنا ہوا ہے، اب اس گھر میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال وہ یہ کہ ایک گھر ہے، گھر کے اندر 2 کمرے ہیں اور 2 بھائی رہتے ہیں۔ اب جب 2 بھائی رہتے ہیں اور دونوں اتفاق سے شادی شدہ بھی ہیں، تو آیا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے کمرے میں ایسے ہی منہ اٹھا کے چلا جائے؟ نہیں، پہلے دروازہ بجائے، اگر اجازت ملتی ہے تو کمرے میں داخل ہو، ورنہ اگر اجازت نہیں ہے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ مسئلہ جو ہے شرعی جو ہے بیان کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی اگر کسی کے گھر میں جانا ہے تو پہلے آپ کو جو ہے وہ اجازت لینی ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب داخل ہوں تو گھر والوں پر جو ہے اجازت لے کر جو ہے وہ داخل ہونے کے بعد جو سلام کیجیے۔ یہاں سے دوسری چیز جو ہے وہ واضح جو وہ ہو جائے گی کہ گھر کے اندر گھر ہے تو اجازت کی جو وہ ضرورت ہے۔ یا دوسری چیز آپ یہ بیان کر سکتی ہیں کہ کسی کی چیز کو اگر آپ استعمال کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت کی ضرورت ہے۔ بغیر اجازت کے مال غیر میں تصرف جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اجازت کی ضرورت ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، 2 مسائل ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ اور وہ یہ، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی نے صاحب الغدیر سے یہ کہا کہ آپ مولا علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں اور علی کے بہت فضائل جو ہیں وہ آپ بیان کرتے ہیں، اور علی کو نہ جانے وہ القاب جو پروردگار عالم کے ہیں وہ القاب جو آپ دیتے ہیں کہ علی لسان اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، یہ القابات مولا کائنات کو دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ صاحب الغدیر علامہ امینی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی کلمات اور یہی القاب میں آپ کے بزرگوں سے دکھا دوں تو آپ تسلیم کریں گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہمارے بزرگوں نے کہا ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے جو وہ تیار ہیں۔ ایک مرتبہ صاحب الغدیر علامہ امینی نے واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور جب وہ شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے مولا کائنات نے کیا دیکھا کہ وہ لوگوں کی ناموس کو بھی دیکھ رہا ہے۔
اب جیسے ہی مولا کائنات نے دیکھا کہ وہ لوگوں کی ناموس کو دیکھ رہا ہے تو مولا کائنات نے ایک تماشا مارا. جیسے ہی علی نے تماشا مارا تو ایک مرتبہ یہ شخص جو ہے وہ شکایت لے کر کسی کے بزرگ کے پاس چلا گیا. اور جب بزرگ کے پاس جو وہ شکایت لے کر جو وہ گیا ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ خانہ کعبہ ہے. اس نے کہا جی بالکل خانہ کعبہ ہے. کہ یہاں پر ہر چیز کو امان ہے یا نہیں ہے؟ کہا جی بالکل ہر چیز کو امان ہے. خانہ کعبہ میں جو ہے ہر چیز کو امان ہے، حتیٰ کہ آپ جو ہے آرام کی حالت میں گھاس کو بھی نہیں توڑ سکتے، مچھر وغیرہ بیٹھ جائے، مکھی بیٹھ جائے آپ نہیں مار سکتے. یہ ماشاءاللہ جو مسائل ہیں کہ جی بالکل امان ہے. ایسا کہ مجھے امان نہیں ملی. کہ کیا ہوا؟ کہ ہوا یہ کہ ہمیں علی نے تماشا مارا. جو مائیں یہاں پر بیٹھی ہیں یہاں سے اخلاق کا پہلو بھی آپ نکال سکتی ہیں. اور وہ یہ کہ جب تماشا علی نے مارا تو اس شخص نے آ کر یہ نہیں بتایا کہ کیوں مارا. ہمارے بچے اسکول سے پٹ کر آتے ہیں تو ماں کو یہ کہتے ہیں کہ مس نے مارا ہے، لیکن یہ آ کے نہیں بتاتے کیوں مارا ہے. اور والدین بھی جو ہے وہ ناراض ہو جاتے، ہمارے بچے کو مار دیا، ہمارا بچہ تو بہت شریف ہے، کیوں ٹیچر نے مارا، کیوں سر نے مارا. پھر اگلے دن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں اسکول یا پہنچ جاتے ہیں اسکول اور پھر کہتے ہیں آپ نے ہمارے بچوں کو کیوں مارا، ہم نہیں مارتے تو آپ کو کس نے اجازت دی. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر. پھر وہ سر کہتے ہیں یا مس کہتی ہیں کہ دیکھیے کہ آپ کے بچے نے یہ حرکت کی تھی. تو پھر والدین جو ہے سیلنڈر ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا جی پھر ٹھیک ہے اگر آپ نے ایسا کیا تھا. تو اسی طریقے سے اس شخص نے بھی جو ہے وہ یہ کیا کہ آ کر یہ نہیں بتایا کہ علی نے کیوں مارا. فقط یہ کہا کہ امان کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے خانہ کعبہ، اور ہمیں جو یہاں پر امان نہیں ملی، ہمیں جو مولا کائنات نے تماشا مارا. ایک مرتبہ کہا کہ علی کو بلائیے. مولا کائنات کو بلایا گیا. اب جب مولا کائنات کو بلایا گیا تو ایک مرتبہ کہا یا علی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ ہے؟ علی نے کہا مجھے پتہ ہے. کہا ہر چیز کو امان ہے؟ کہا جی یہ بھی مجھے علم ہے. کہا پھر اس شخص کو امان نہیں ملی، آپ نے تماشا کیوں مارا؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کیونکہ ادھر لوگوں کی ناموس کی حفاظت نہیں تھی. یہ شخص خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا تھا اور لوگوں کی ناموس کو بھی دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے تماشا مارا. جیسے ہی علی نے یہ کہا نا کہ لوگوں کی ناموس کو دیکھ رہا تھا اس لیے میں نے تماشا مارا، تو فوراً اس بزرگ شخص نے کہا رَآ عین اللہ فقط ضربا ید اللہ، کہ اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. یہ آپ نے فضائل کا واقعہ بیان کر دیا اور ان کے بزرگوں کی زبان سے بھی پتہ چل گیا کہ عین اللہ اور ید اللہ کس نے کہا. صاحب الغدیر نے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے یہ جملہ کہا، اب تو تسلیم کرتے ہو؟ کہا ہم تسلیم کرتے. اب یہاں سے آپ نے احکام کو بیان کرنا ہے کہ دیکھیے کہ نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اب یہاں سے آ کر جو ہے محرم اور نامحرم کا کوئی ایک مسئلہ جو وہ جواب بیان کر دیں. تو یہیں پر رک کر جو ہے جو پہلی میں نے بات کہی تھی اور وہ یہ کہی تھی کہ عاقل کون ہوتا ہے کہ جو اس عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کرے اور جنت کو حاصل کرے. بس جو آپ نے کہا تھا عقل مند کو کہتے ہیں. ایک ڈاکٹر نہیں عقل مند ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، ڈاکٹر ہے. کیونکہ اگر وہ پردہ نہیں کر رہی، بے حجاب ہے، تو آپ کہیں گے کہ عقل مند ہے؟ ابھی آپ نے تعریف کی تھی کہ عقل مند ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا کہ عقل مند جو ہم کہتے ہیں عاقل، وہ عاقل نہیں ہے. جہاں پر بے حیائی ہے وہاں پہ عقل نہیں ہے. میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ عقل مند ہے. مثال آپ نے خود دی ہے، یعنی تائید آپ نے خود کی ہے. ڈاکٹر نہیں ہے، بے حجاب ہے. آیا آپ کہیں گے کہ عقل مند ہے؟ میں تو نہیں کہوں گا اس کو عقل مند. اگر آپ کہیں تو کہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن میری نگاہ میں وہ عقل مند نہیں. اگر ڈاکٹر نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے یا ڈاکٹر ہے، وہ بد حجابی کرتا ہے ایک لحاظ سے، یعنی جو اس کا فعل ہے جو انجام نہیں دینا چاہیے وہ کر رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے. تو یہاں پر آ کر فضائل کے ضمن میں جو ہے آپ نے جو ہے ایک مسئلہ جو ہے بیان کر دینا ہے. خصوصاً آپ خواتین ہیں، آپ جو وہ زیادہ جو ہے ان مسائل پر غور کریں اور اس کو جو بیان کر سکتی ہیں کہ ہم ثانیہ زہرا کی رضا کا نام لیتے ہیں کہ چھینی گئی تھی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مجالس میں آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟
آیا ثانیہ زہرا اس بات پر راضی ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکل کر بے حجاب مجلس میں آؤں اور بے حجاب اپنے گھر میں چلی جاؤں؟ فیصلہ آپ کیجئے گا، آپ اپنے اوپر لیں نہیں، اپنی ذمہ داری لیں نہیں، جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے کیا تعریف عقل کی میں نے نہیں کی، آپ نے کی، آپ خود پھنس گئی اس میں۔ تو آپ اپنے ذمہ نہ لیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کیا کہتی ہیں۔ خواتین آپ جو مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیں بتائیے کہ آیا ثانیہ زہرا آپ کی اس بات پر راضی ہیں کہ بے حجاب گھر سے آئیں مجلس میں اور بے حجاب چلی جائیں؟ آیا ثانیہ زہرا راضی ہیں؟ سب کہیں گے نہیں۔ جب کہ سب کہیں گے کہ نہیں تو پھر آپ کہیں گے پھر آپ کیوں بے حجاب ہو رہی ہیں؟ آپ کا پیغام پہنچ گیا، دین کا مسئلہ آپ نے جو وہ پہنچا دیا۔ اس طریقے سے فضائل میں جو ہے آپ جو ہے فضائل کے ضمن میں آپ احکام دین کو جو وہ بیان کر رہی ہیں، اور یہیں پر آ کر جو ہے جو ابھی واقعہ مولا کائنات کا بیان کیا، جہاں پر آپ نے جو یہ مسئلہ بیان کر دیا نامحرم کا، وہیں پر ایک دوسرا مسئلہ اگر آپ کو آتا ہے تو بیان کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ افراد کہ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا وہ افراد جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف النساء ضرور انجام دیں۔ اگر طواف النساء آپ نے انجام نہیں دیا تو خاتون آپ پر حلال نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی فضائل میں آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جی آپ حج پر جاتے ہیں، اب جو ہے آپ عمرے پر جاتے ہیں، آپ حج کو چھوڑیں بالفرض آپ کے عمرے پر جاتے ہیں۔ جب عمرے پر جاتے ہیں تو آپ نے احرام پہننا ہے، احرام پہننے کے بعد جو ہے آپ نے مکہ پہنچنے کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کے ساتھ طواف چکر لگانے ہیں، طواف کرنا ہے، اس کی نماز پڑھنی ہے، سعی کرنی ہے، اور آپ نے تقصیر کرنی ہے، اور اس کے بعد طواف النساء آپ نے انجام دینا، آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ مسائل چھوڑتے ہوئے اکثر لوگ بعض اوقات ہمارے ہاں اہل سنت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یا بعض اوقات جاتے ہیں لیکن طواف النساء جو ہے نہیں کر کے آتے ہیں۔ اور یہ ہم سے کئی دفعہ پوچھا گیا کہ مولانا تقریباً اب ہم یہ کہیں گے 70 دفعہ ہم نے حج عمرہ کر لیا ہے لیکن طواف النساء آج تک نہیں کیا، اب ہم کیا کریں؟ تو بہرحال یہ طواف النساء کو آپ جب بیان کریں گے اسی فضائل میں جو ہے وہ ایک میسیج جو آپ کا جو وہ مسئلے کا جو وہ پہنچ جائے گا کہ جی عمرہ ہو چاہے حج ہو تو وہاں پر جو ہے طواف النساء کو بھی جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کے پاس اگر مجلس پڑھ کے جو ہے آپ اتنی اور پوچھ لیا، اگر آتا تو آپ بیان کر دیں، نہیں آتا تو کسی عالم دین کا یا عالمہ کا نمبر آپ دے دیں اور کہیں کہ جی آپ ان سے تفصیل جو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد و آل محمد۔ ایک اور فضائلی اور پھر اس کے بعد جو ہے احکام کو جو وہ بیان کرنا ہے، اور وہ یہ دیکھیں اس تمام چیزیں وہ جو میں نکات بیان کر رہا ہوں یہ اب آپ ظاہر ذاکر کا کورس بھی کر رہی ہیں اور مجالس اکثر و بیشتر آپ لوگ پڑھتی رہتی ہوں گی، خود آپ اپنے انداز میں اور کس طریقے سے اس کو لے کر جانا ہے یہ فقط ایک لائن میں دے رہا ہوں، نکالنا آپ کا خود کام ہے، اور کس انداز میں جو اس کو بیان کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ مشہور و معروف واقعہ امام محمد تقی علیہ السلام اور معتصم کے دربار میں ایک چور کو لایا گیا۔ جب ایک چور کو لایا گیا تو جب چور کو لایا گیا تو یہ کہا گیا اس نے چوری کی ہے، اور جب اس نے چوری کی ہے کہ اس کے اوپر حد جو ہے وہ جاری کریں۔ اب چور کی حد جو جاری کرنی ہے، اب کیا کیا جائے، اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے، یہ مشہور واقعہ ہے اور آپ نے جو وہ سنا ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہے آ کے جو ہے 2 یا 3 مسائل جو ہے نکل سکتے ہیں اس واقعے کے ضمن میں فضائل کے۔ اب یہ اچھے انداز میں جو ہے وہ بیان کریں کہ دیکھیں قرآن اور اہل بیت، قرآن صامت اور قرآن ناطق، قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھیں، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھیے۔ اہل بیت بتائیں گے کہ مسائل جو ہیں اور کون سی آیت کس آیت کے ذریعے سے جو ہم مسئلے کو جو ہے نکال سکتے ہیں، وہ ائمہ طاہرین در حقیقت مفسر قرآن ہے وہ بیان کریں گے۔ تو بہرحال کسی نے کہا، ایک نے وہیں پر بیٹھے ہوئے کسی نے کہا کہ جی اس کا ہاتھ جو ہے وہ کوہنیوں سے کاٹ دیا جائے، دلیل کیا بھائی آپ کے پاس؟ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دلیل جو ہے وہ یہ ہے آیت وضو، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم جو ہے نماز کے لیے جو ہے قیام کرو تو اس سے پہلے جو ہے اپنا جو وہ چہرہ دھو لو اور ہاتھوں کو دھو لو اور سر اور پیر کا جو وہ مسح کر لو۔ کیونکہ آیت میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کوہنیوں تک،
تو بس اس کا ہاتھ جو ہے وہ کوہنیوں سے کاٹ دیا جائے۔ ایک رائے آ گئی۔ دوسری رائے جو آئی اس نے کہا نہیں، کوہنیوں سے جو ہے وہ نہیں کاٹا جائے گا، اس کا ہاتھ جو ہے وہ کلائیوں سے کاٹا جائے گا۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت تیمم، دلیل ہے اس بات پر کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تم جو وہ تیمم کر لو، تو بس اس کا ہاتھ جو ہے وہ کلائیوں سے کاٹے جائیں۔ اب یہ دو رائے جو ہیں وہ ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ دو رائے ہوئیں، اب معتصم پریشان کہ آیا کلائی سے کاٹے یا کوہنی سے کاٹے، کرے تو کیا کرے۔ ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، اور جب امام کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوا تو امام سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا، قرآن کی آیت فیصلہ کر رہی ہے، نہ اس کے کوہنی سے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور نہ جو ہے کلائی سے جو وہ ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ دلیل کیا ہے امام کی؟ وَأَنَّ، یہ آیے کریمہ آپ نے اکثر و بیشتر مساجد پر لکھے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مساجد یعنی سجدے کی جو جگہیں ہیں للہ، اللہ کے لیے ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اب جب یہ پروردگار عالم کے لیے اعضائے سجدہ تو اس کے ساتھ کسی ایک کو جو ہے اس میں شامل حال نہیں کیا جائے گا۔ امام نے یہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی، کہا کہ کہاں سے کاٹیں؟ کہ بس اعضائے سجدہ کو چھوڑ کر جو ہے اس کی انگلیاں جو ہیں وہ کاٹ دی جائیں۔ معتصم نے جو اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا کہ جو امام نے فیصلہ کیا ہے اور آیت بیان کی ہے، اسی کے مطابق جو اس کے جو ہے چور کے جو ہاتھ کی انگلیاں جو وہ کاٹی جائیں گی۔ کیونکہ اب یہاں سے مسائل، اب آپ نے یہ واقعہ بیان کر دیا۔ جب واقعہ آپ نے بیان کر دیا کہ دیکھیے امام نے آیت کا سہارا لیا، اعضائے سجدہ، اعضائے سجدہ کتنے؟ 7 ہیں۔ اب کون کون سے ہیں؟ اب وہ آپ جو بیان کریں گے کہ اعضائے سجدہ جو جی ہے کہ ایک پیشانی رکھیے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، ہاتھ نہیں ہتھیلی، ہمارے ہاں ہاتھ یوں رکھ دیا جاتا ہے، یہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ انگلی ڈالیں تو ہاتھ چلا جاتا ہے کہ یہ گیپ ہے، نہیں، ہتھیلی رکھنی ہے آپ نے۔ اور بہت معذرت ہے، آپ خواتین کو دیکھیں یوں رکھیں، نہیں، ہتھیلی رکھنی ہے، اور 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے انگوٹھے، یہ 7 چیزیں لگنا واجب ہے۔ اگر آپ کی انگلی لگی اور انگوٹھا نہیں لگا تو اعضائے سجدہ ایک کمپلیٹ آپ کا جو ہے نہیں ہوا۔ اگر کوئی ایک آپ نے ہاتھ مثلا اٹھا لیا تو اعضائے سجدہ جو کامل نہیں ہوئے۔ تو آپ یہاں پر آ کے جو اعضائے سجدہ پر بھی جو گفتگو کر سکتی ہیں۔ دوسرا اس میں جو پہلو نکلتا ہے، آپ تیمم کا بیان کر دیں۔ جی اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا یا پانی آپ کے لیے ضرر کا باعث ہے تو آپ تیمم کریں۔ اب تیمم کیسے کرنا ہے وہ طریقہ بہرحال جو ہے کہیں گے جس کو پوچھنا وہ مجھ سے مجلس کے بعد پوچھ سکتے ہیں، آپ ادھر تیمم کا طریقہ جو ہے بیان کر دیں۔ ادھر ہی سے جو ہے آپ تیسرا مسئلہ جو وہ نکال سکتی ہیں، اور وہ یہ نکال سکتی ہیں کہ جی وضو کیسے کرتے ہیں، اور میں آپ کو سلیس اور بہت ہی آسان اور 3 چلو کا وضو سکھا رہا ہوں۔ اب سب پریشان ہو جائیں گے کہ 3 چلو کا وضو، یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا 3 چلو کا بھی وضو ہوتا ہے۔ کہ جی آپ کہیے کہ 3 چلو کا وضو کے نیت کرنے کے بعد آپ نے چہرے پر چہرہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ دھویا، پھر آپ نے بایاں ہاتھ دھویا، سر کا مسا اور پیروں کا مسا، اور آپ کا وضو کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ آپ کا وضو کہاں پہ کام آئے گا؟ یہ وضو آپ کا وہاں پر کام آئے گا کہ جب حج پر یا عمرے پر آپ ہوں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گی اور بالفرض وضو ٹوٹ جائے تو اب آپ باہر جانے کے بجائے آپ کے پاس بوٹل ہوتی ہے، وہیں کھڑے کھڑے 3 چلو کا وضو کیجئے اور آپ اپنا جو ہے طواف کو جو ہے وہ جاری رکھیے۔ یا کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی زیادہ نہیں ہے، اتنا سا تھوڑا سا آپ کے پاس پانی ہے، 3 چلو کا وضو کریں، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ میں واجب وضو کی بات کر رہا ہوں، مستحب وضو کی بات نہیں کر رہا۔ کبھی کوئی کہے کہ جی کلی ہم نے نہیں کی، جی ناک میں ہم نے پانی نہیں ڈالا، ہم نے تو پیروں کو نہیں دھویا ہے، 10 مسائل آپ نہیں، میں واجب وضو کو جو وہ بیان کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، جو آپ بہرحال منبر پہ کہیں گی تو آپ یہ کہیں گے میں واجب وضو کی بات کر رہی ہوں، نہ جو ہے میں مستحب وضو کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کو طریقہ وضو سکھایا 3 چلو کا، تو اس سے آپ کی جو ہے نماز ہو جائے گی، کافی ہے۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی الحمدللہ، ہمیں جو ہے واجب وضو کا بھی جو ہے وہ سمجھ میں جو وہ آ گیا
کہ کس طریقے سے جو واجب وضو جو وہ کیا جاتا ہے، اور یہی جو ہے آپ نے ایک چیز کو جو وہ بیان کر دیا۔ یہیں پر آ کے جو آپ کہتے ہیں کہ وضو تو کر لیا آپ نے، اب آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب جب آپ نے نماز پڑھنی ہے اس میں جو ہے نماز کے واجبات ہیں کچھ، اب ان واجبات میں سے کچھ رکن ہیں، کچھ غیر رکن ہیں۔ اب کل واجبات نماز کتنے ہیں؟ 11۔ ان 11 میں سے کچھ رکن ہیں اور کچھ غیر رکن ہیں۔ جو غیر رکن ہیں جان بوجھ کر اگر کریں گے تو نماز باطل ہوگا، اگر بھولے سے یا سہون ہو جائے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن جو واجبات میں سے ارکان نماز جسے کہا جائے، جو رکن نماز ہیں وہ 5 ہیں۔ توجہ کیجئے گا اور اس کلمے کو لکھ لیں آپ۔ واجبات نماز 5 ہیں۔ قنطرس، کاف کینچی، نون تے تختی، رے اور سین۔ قنطرس، عمدن یا سہون، ان 5 ارکان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کاف، قیام متصل برکوع اور تکبیرۃ الاحرام کا قیام۔ نون سے نیت، تے سے تکبیرۃ الاحرام، رے سے رکوع اور سین سے سجود۔ دونوں سجدے مل کر ایک رکن بنتے ہیں۔ اگر ایک سجدہ جو بھول جائے انسان تو نماز جو وہ باطل نہیں ہوتی۔ ہاں، دونوں سجدے بھول جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، ایک رکوع بھول جائے تو نماز جو وہ باطل ہو جائے گی۔ تو آپ نے واجبات نماز میں سے جو کہا کہ واجبات نماز میں 5 ارکان ہیں، اس کو یاد کر لیں، آپ کی نماز جو وہ باطل نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اس 5 کو یاد کر لیا تو کبھی بھی آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور باقی جو ارکان ہیں اگر وہ بھولے سے بھول جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کے لیے سجدہ سہو ہے، کسی کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، کہیں پر احتیاط مستحب کی بنا پر ہے، تو بہرحال وہ سارے مسائل ہیں، ان کو چھوڑتے ہوئے فقط آپ نے وہ ارکان نماز کو جو بیان کر دینا، ایک مسئلہ آپ نے پہنچا دیا، پھر ان کو جستجو ہوگی کہ کیا مسائل ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے ایک مسئلے میں جو ہے ایک فضائل کو بیان کرنے کے امام کا 3-4 مسئلے جو بیان کرتے ہیں، ضرور نہیں کہ 3-4 ایک ہی دفعہ بیان کر دیں۔ کوشش کریں کہ ہر مجلس میں ایک مسئلہ بھی اگر آپ نے بیان کر دیا تو 10 دنوں میں یا 9 دنوں میں آپ 9 مسائل جو وہ بیان کر سکتی ہیں۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد و آلہ محمد۔ 2 اور چھوٹے چھوٹے جلدی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور وہ ایک ہے قرآن کی آیہ کریمہ 4 پارے کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ انفاق کریں، کس میں سے؟ مما تحبون۔ آپ کا زور کیا ہونا چاہیے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ توجہ کیجئے گا، مما تحبون، کہ اگر نیکی پر فائز ہونا ہے تو اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، لیکن کس چیز سے؟ مما تحبون، جو تمہیں سب میں زیادہ پسند ہو۔ آئیے فضائل۔ جناب سیدہ کی شادی ہوئی، اگلے دن پیغمبر آئے تشریف لے کر، کیا دیکھا؟ آپ خواتین کے لیے ایک پیغام ہے بہت بڑا، خصوصاً خواتین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اس میں۔ کیا دیکھا کہ جناب سیدہ پرانا لباس پہنے ہوئی ہیں، اور آنے کے بعد پیغمبر نے کہا، اے بیٹی، کل تمہیں شادی کا نیا جوڑا دیا تھا، تم نے وہ نہیں پہنا اور وہ پرانا لباس پہنے ہوئی ہو، نیا لباس کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ بابا، فقیر آیا تھا، اس کو میں نے وہ شادی کا جوڑا دے دیا۔ پیغمبر نے کہا، سیدہ پرانا جوڑا دے دیں تھی؟ کہ بابا آپ نے آیت پڑھ کے سنائی تھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔
بابا آپ نے ہی کہا تھا جو محبوب چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو. بابا شادی کا جوڑا مجھے محبوب تھا اس لیے وہ میں نے دے دیا, پرانا لباس خود پہن لیا. یہاں پر آپ خواتین بہت اچھا پیغام دے سکتی ہیں کہ میری ماؤں بہنوں جو شادی شدہ ہیں ان کا بھی شادی کا جوڑا ہے, اور آج کے دور میں جو شادی کا جوڑا ہے کتنے کا ہوتا ہے؟ گرے سے گرے لاکھ روپیہ. میں کم بتا رہا ہوں, مجھے پتہ کتنے کا ہے, میں کم بتا رہا ہوں 1 لاکھ. کتنا پہنتی ہیں؟ پھر کب پہنے گی؟ کبھی دیور ویور کی شادی ہوئی یا کسی کی شادی ہوئی تو وہ پہن لیں گے, اگر ہوئی اور ہمارے جسم پر آ بھی گیا تو. ایک لاکھ روپیہ آپ نے ایک جسے کہنے چند گھنٹوں کے لیے رکھا رہا. دے دیجئے کسی کو, غریب کی شادی ہو رہی ہے تو. نہیں, امی نے دیا تھا, ابو نے دیا تھا. اب کیا ہے کہ وہ جوڑا رکھا رہتا ہے اور ایسے ہی گل سڑ جاتا ہے, کسی کے ہاتھ میں جو وہ نہیں جاتا ہے. اسی طریقے سے مرد حضرات جو پینٹ کوٹ سلوا لیتے ہیں, رکھا رہتا ہے, اور پھر جو وہ ایسے ہی رکھا رہتا ہے. بھائی دے دو کسی کو. نہیں جی, سسرال والوں نے دیا, ہم کیسے دے دیں؟ ہو نہیں سکتا. ان کے بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں رکھے رکھے. لیکن مرد کا پھر بھی خواتین کی بنسبت جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو بہرحال اب آپ جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ دے سکتی ہیں. یہاں پر بہت اچھا پیغام ہے آپ کا. جناب سیدہ کا واقعہ آپ نے بیان کیا ہے, کنیز زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے آپ یہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں, واقعہ بیان کر رہی ہیں. ان کو کہیے یہ ہے آپ اللہ کی راہ میں جو ہے یہ دے دیجئے, ان تمام چیزوں کو چھوڑیے. ایک چیز جو بہرحال میں کرتا ہوں اپنی مجلس میں, وہ یہ سامنے والوں سے گلواتا ہوں, آپ فیصلہ کریں, اب فیصلہ آپ کریں. آپ کی جیب میں 20 روپے ہیں, پرس میں, آپ کی جیب نہ کہوں, آپ کہیں گے مولانا ہماری جیب نہیں ہوتی, چلیں پرس آپ کا, آپ کے پرس میں 20 روپے ہیں. ایک نیا نوٹ ہے, ایک پرانا نوٹ ہے, اور فقیر آ جاتا ہے آپ سے بھیک مانگنے کے لیے, اور آپ 20 روپے دینا چاہتی ہیں. کون سا دیں گی؟ کیوں پرانا کیوں دیں گی؟ یہ نیا نوٹ جو 20 روپے کا ہے آپ کے پرس میں کتنا دن رہے گا؟ 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, بس پھر تو ختم ہو جائے گا نا. کیوں نہ اس پرانے نوٹ کو مما تحبون کا مصداق بنا کر اللہ کی راہ میں دے دیں؟ فیصلہ آپ نے کیا ہے. میں بھی ہوں گا تو میں بھی پرانا نوٹ دوں گا. یہ ہم اپنے گربان میں جائیں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم یہی کرتے ہیں کہ پرانی چیزیں اللہ کی راہ میں دینی ہے. کل کا باسی کھانا اور نوکرانی آ گئی, آج ہم نے تازہ بنایا تو نوکرانی کو کون سا دیں گے؟ آج کا کیوں نہیں؟ فیصلہ آپ خود کیجیے کہ سیرت اہل بیت کیا ہے, فضائل اہل بیت کیا ہے, اور ہم کہاں جا رہے ہیں. تو مما تحبون کا مصداق کو آپ جو تلاش کریں, جو آپ کو محبوب چیز ہو, کھانا تازہ آپ کو پسند ہے تو اللہ کی راہ میں آپ کنیز اپنی جو ہے نوکرانی کو دیجئے. آپ جو ہے مما تحبون کا مصداق بنا کر شادی کا جوڑا جو ہے وہ دے دیجئے. مما تحبون کا مصداق بناتے ہوئے کڑک نوٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ دے دیجئے, کیونکہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. لیکن نہیں, اللہ کی راہ میں انشاءاللہ جب ہم جائیں گے وہاں پر دیکھیں گے جو خزانہ پروردگار عالم ہوگا, وہاں دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے یہ خزانہ خدا یا کس کا ہے. تو پروردگار کا میرے نام پر دیا گیا ہے. کیا کیا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہیں, پھٹے پرانے جوتے ہیں, یہ ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیتے ہوئے بھی جو بعض اوقات جو وہ شرم آئے, اور جو سیلاب زدگان کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں بھی کوشش کریں مما تحبون کہ جو آپ کو پسند ہو وہی جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ آپ دیں. اور آخری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جوڑے کی ہے اسی طریقے سے جو ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں, چاہے وہ ہمارا نوکر ہو, چاہے وہ ہمارا ڈرائیور ہو, چاہے کوئی غریب ہمارے گھر میں جو وہ کام کر رہا ہے,
کبھی ہم نے اپنے ساتھ بیٹھ کر اس کو کھانا کھلایا ہے یا ہم نے کھانا کھایا ہے؟ فیصلہ آپ خود کریں، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ذکر حسین ہے، ہم آتے ہیں یہاں پر کچھ سیکھنے کے لیے، تو امام حسین وہ ہیں کہ جو فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ائمہ طاہرین کی سیرت یہ رہی ہے کہ فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، لیکن ہم جو ہیں اپنے گھر کی جو نوکرانی ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، علوم آل محمد حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین صلوات۔